السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، میں محمد عارف فیدی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اہم مسئلے کو لے کر۔ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم عبادت اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف۔ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کے ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں الحمدللہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آج ہم لوگ بھی اپنے علاقوں میں ہر سال رمضانوں میں مساجد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ جو ہے نا صحیح بخاری کی 2026 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1172 نمبر۔ اعتکاف اس کو لے کر اس سال جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے تو اس میں بڑا گفتگو چل رہی ہے عوام کے درمیان اور بعض اہل علم کے درمیان بھی کہ اس سال اعتکاف کا کیا کیا جائے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا گھر میں ہم اعتکاف کر لیں یا پھر اس سال اعتکاف کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا کوئی اور راستہ اس کا اختیار کیا جائے۔ چلیے اس چیز کو ہم کئی ایک ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ بڑے آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اعتکاف کے تعلق سے جو اہل علم جس بات پر متفق ہیں اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 272 میں لکھتے ہیں، واتفق العلماء علی مشروطیت المسجد للاعتکاف، کہ اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس کو ہم اور آسان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، ہم لوگ جو عبادات کرتے ہیں، ہم اگر اس پر غور کریں خود سے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر نماز۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر جو ہے وقت مقررہ کے ساتھ خاص کی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے عبادت، دوسری ایسی ہیں جو جگہ کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر طواف کعبہ، کعبہ کا طواف کرنا، یہ جگہ کے ساتھ ہے نا، اسی جگہ ہو سکتا ہے نا۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنے علاقے کی ایک مسجد کے ارد گرد طواف کر لیں اور سوچیں کہ کعبہ کا طواف کر لیا تو نہیں ہوگا۔ کعبہ کے طواف کے لیے کعبے کے ارد گرد ہی ہم کو چکر لگانا ہوگا، وہ جگہ کے ساتھ خاص ہے وہ عبادت۔ اور تیسری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت اور جگہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسے ارکان حج، مناسک حج کی ادائیگی۔ تو حج جو ہوتا ہے نا یہ وہیں پہ ادا ہو سکتا ہے اور مخصوص دنوں میں ادا ہو سکتا ہے۔ ان کاموں کو جو حج کے ارکان ہیں، ان ارکان کو کوئی بندہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ادا کر لے تو وہ حج نہیں ہوگا، چاہے دن وہی منتخب کرے ہوا یا اس جگہ پر جا کر ہی ادا کرے ان ارکان کو، لیکن اس کے دن کوئی دوسرے ہوں تو بھی حج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت جگہ اور وقت دونوں کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، ان ایام کے اندر اسی جگہ میں اس عمل کو انجام دیا جائے گا تب وہ حج شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں ان میں سے عبادت کس زمرے میں آتی ہے، ہمارا اعتکاف جو ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا اعتکاف ایسی عبادت ہے جو جگہ کے ساتھ خاص ہے،
اور اس کی جگہ ہے مسجد. اس کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد کے ساتھ یہ خاص ہے، شرط ہے مسجد میں ہونا. اگر وہ نہیں تو پھر وہ عبادت وہ ہوگا نہیں، وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط پر اہل علم کا اتفاق ہو چکا ہے، اور وہ اتفاق ان کا فرضی اتفاق نہیں، الحمدللہ وہ دلائل کی بنیاد پر ہے. تیسری چیز ہے، اس بات پر بھی ہم غور کرتے ہیں کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں. شریعت نے اس کی یعنی کیا تعریف مقرر کی گئی ہے شرعی اعتکاف کی. تو اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ 371 پہ کہتے ہیں الاعتکاف ہوا فی اللغۃ الحبس والمکث واللزوم وفی الشرع المکث فی المسجد من شخص مخصوص بصفۃ مخصوصۃ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المقام فی المسجد من شخص مخصوص بصفۃ مخصوصۃ. مطلب کیا ہے دونوں عبارتوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف لغت میں، ڈکشنری میں، لغوی معنوں میں اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ پر ٹھہر جانے کو، کہیں اپنے آپ کو قید کر لینے کو، یا کسی جگہ کو اپنے لیے لازم پکڑ لینے کو. اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں المکث فی المسجد، المقام فی المسجد، کہ کسی خاص آدمی کا، خاص شخص کا، مرد یا عورت، کسی خاص شخص کا کچھ مخصوص صفتوں کے ساتھ مسجد کے کسی کونے کو لازم پکڑ لینے کو شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں اعتکاف لفظ کا استعمال ان دونوں معنوں میں ہوا ہے. جیسے قرآن کریم دیکھیں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 138، اس میں لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52، اس میں بھی لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. سورہ انبیاء میں وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. ان دونوں آیاتوں میں ان مشرکین کا ذکر کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور وہ بنی اسرائیل میں جو ذکر کیا گیا ان کی زبانی، کہ وہ لوگ بتوں کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے لیے اعتکاف کا لفظ استعمال ہو گیا. شریعت اور معنی میں جو اعتکاف ہم لیتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں الفاظ استعمال ہے. جیسے قرآن میں کہا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہاں پہ بھی ہم نے اعتکاف لفظ دیکھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے، آپ تفسیر وہاں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 187 میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پہ بھی شرعی معنوں میں اعتکاف لفظ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ آدمی مخصوص صفتوں کے ساتھ مسجد میں رہے. اس کی کچھ اور صفتیں کیا ہیں وہ بھی شریعت نے مقرر کی ہے. نام ہی اعتکاف اس چیز کا ہے. یہ چیز ہوگی نہیں تو اس کو اعتکاف کہا ہی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر کوئی مرد یا عورت گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو اعتکاف کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ جو اعتکاف نام، جیسے نماز ہم کہہ سکتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے دیکھیں، نماز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی وضو کر کے قیام کرے، قیام کی دعائیں پڑھے، رکوع کرے، سجود کرے، ان کی دعائیں پڑھیں، قعدہ کرے وغیرہ، ان سب چیزوں کے مجموعے کو ہم اصل میں نماز کہہ سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص چلے پھرے بولے میں نے نماز پڑھ لی تو اس کو نماز تھوڑی نہ بولیں گے. کوئی شخص کلاٹی کھا لے بولے نماز پڑھ لی تو اس کو نماز تو نہیں بولیں گے نا، کیونکہ نماز نام جس عمل کا ہم جانتے ہیں، ایسے ہی اعتکاف نام ہے مسجد میں بیٹھنے کا. کہیں اور بیٹھ جائے آدمی تو اس کو اعتکاف تھوڑی بولیں گے. تو اس حساب سے بھی اعتکاف کے لیے مسجد لازمی چیز ہے. اس کی تعریف کی طرف سے ہم کو مسجد اختیار کرنا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور، مسجد ایک وہ ہے جو مسجد لفظ بولتے سے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے، جہاں لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں. اور ایک مسجد وہ ہے جو ٹیمپریری یا وقتی طور پر گھر کے کسی کونے میں بنا لی جاتی ہے، جس کو مجازی جائے نماز یا مسجد بیت کہا جاتا ہے. یہاں تعریفات کے اندر جس مسجد کی لازم قرار دیا گیا ہے، جو مسجد کو شرط بنائی گئی اعتکاف کے لیے، وہ مسجد وہ ہے جہاں سے ہم کو اذان کی آواز آتی نظر آتی ہے. اذان کی آواز جہاں سے ہم سنتے ہیں وہ مسجد ہے نا. جی، اگر
مجازی مسجد جو ہوتی ہے، مجازی یا مسجد بیت، گھر کا وہ حصہ جس کو ہم مسجد کے لیے نماز کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اس کو ہم حقیقی مسجد پر قیاس نہیں کر سکتے. دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر ہم صرف اسی بنیاد پر کہ جی ہم تو اس کو بھی مسجد ہی مانتے ہیں لہٰذا وہاں کیوں اعتکاف نہ کر لیں، ہم یہی اگر نقطہ رکھے تو پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 438 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. پوری زمین. اگر ہم اسی ناحیے سے ہم کہیں کہ یار ہم گھر کے اس حصے کو ہم مسجد مانتے ہیں لہٰذا ہم وہاں پہ اعتکاف میں جائیں گے، تو اگر ایسے ہی قیاس کر لیا جائے تو پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا گیا تو پوری زمین میں کہیں پہ بیٹھ جائیں اعتکاف ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا نا. حالانکہ گھر کے اس حصے کو مسجد کا نام ہم اور آپ دے رہے ہیں، لیکن پوری زمین کو مسجد کا نام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اس کے باوجود بھی زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھ جانے سے اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے مسجد ہونا، مسجد میں مخصوص صفت کے ساتھ رکنا لازم ہے. تو ایسے ہی دوست اپنے گھر کے اس حصے میں جو ہم نے نماز کے لیے خاص کیا ہے اس پہ اعتکاف نہیں ہوگا. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی ابن قدامہ جلد 4 صفحہ نمبر 464 میں فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز والی جگہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، صرف مجازی طور پر اس کو مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے، مسجد نہیں بولا جا سکتا، مجازی طور پر بول سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ جگہ مسجد کا نام حاصل نہیں کر سکتی اور اس جگہ کے لیے مسجد والے احکامات بھی نافذ نہیں ہو سکتے. بہت پیاری بات بولی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے. مسجد کے جو آداب ہیں، مسجد کے جو احکامات ہیں، وہ احکامات گھر کے اس حصے کے لیے تو نہیں آ سکتے، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، یا مسجد میں حائضہ عورت کا آنا جانا، یا اس طرح کے جو دیگر مسائل مسجد کے کام ہیں، یا مسجد کی جگہ کو آپ بیچ نہیں سکتے، یہ نہیں کرو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ سب اس جگہ کے لیے تو نہیں ہو سکتے نا جو گھر کے لیے آپ. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے اس احکامات مسجد کے اس جگہ کے لیے، آپ کے گھر کی نماز والی جگہ کے لیے؟ کیونکہ وہ مسجد ہے ہی نہیں. جب وہ مسجد ہی نہیں تو وہاں اعتکاف ہی نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المجموع جلد 6 صفحہ نمبر 505 میں لا يصح الاعتکاف من الرجل ولا من المرأة الا في المسجد، کہ کسی مرد اور عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ دوسری جگہ میں صحیح نہیں ہے. مسجد میں کریں گے تو ہی وہ اعتکاف مانا جائے گا. آگے اور فرماتے ہیں ولا يصح في مسجد بیت المرأة، گھر میں جو نماز کے لیے جگہ مقرر ہے اس جگہ میں کسی عورت کا اعتکاف صحیح نہیں. ولا مسجد بیت الرجل، اور نہ ہی تو اس جگہ میں جو ہے گھر کی مسجد ہے اس جگہ میں کسی آدمی کا اعتکاف درست ہے، بالکل بھی درست ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ ہے جس کو ہم نے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ابھی مقرر کیا ہے. مسجد نہیں ہوگی، وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہے. وہ آگے دیکھیں ایک بہترین حوالہ اس تعلق سے ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، سنن کبریٰ بہقی جلد 4 صفحہ 519 کا یہ حوالہ ہے. اور بھی اس کے علاوہ کتابوں میں چیز مل سکتا ہے. ایک بڑی ضخیم کتاب ہے الموسوعہ الفقیہ، اس کے اندر بھی یہ عبارت مل سکتی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، جلد 5 صفحہ نمبر 212 میں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، ان سے سوال کیا گیا گھر میں اعتکاف کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ البدع، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے جو معاملہ ہے، جو کام ہے، وہ بدعت ہے. بدعت کے کام اللہ کے نزدیک سب سے برے کام ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ الْاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الَّتِي فِي الدُّورِ، اور کہا بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں نماز کے لیے مقرر کی گئی جگہ کو اعتکاف کرنے کے لیے آپ بنا لیں، اس جگہ میں آپ اعتکاف کریں. کہا یہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ کے نزدیک برے کاموں میں سب سے بدترین قسم کا کام ہے. تو جس چیز کو ہمارے نبی کے صحابی بدترین کام قرار دے رہے ہیں، برے کام قرار دے رہے ہیں، ہم اس جگہ کو کیسے اعتکاف کے لیے مقرر کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد بھی اور عورتیں بھی سب کے سب مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آج ہم کو بھی مسجد میں ہی کرنا ہے. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پاتا کہ مسجد میں ہم کو بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے کی جائے تو اعتکاف ہوگا ہی نہیں. بالکل ہمارے اوپر پھر اعتکاف ہے ہی نہیں، ہم کو کرنا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جو چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کر لے آدمی؟ نہیں کرنا ہے پھر اعتکاف. جس نے اعتکاف کی نیت کیا ہوا ہے
ہم امید رکھتے ہیں کہ نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیں گا، امید رکھتے ہیں، لیکن وہ عمل غلط کر لے تو پھر تو ثواب تو نہیں ہو سکتا، گنہگار ہو جائے، غلط طریقہ اختیار کرنا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ذہن میں آتا ہے یا کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے بھی مسجد ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، تو جب ایسے حالات میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اسی طرح اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اعتکاف بھی نہیں، اعتکاف کی بھی مسجد میں اجازت دی جائے، نہیں، غلط بات ہوگی، یہ کہیں سے بھی مناسب بات نہیں ہوگی، کسی بھی اعتبار سے ہم نماز کو اعتکاف پر قیاس نہیں کر سکتے، دونوں چیزوں میں بہت مشرق و مغرب جیسا دوری ہے، فرق ہے، کیسا ہم ایک دوسرے کو کسی بھی طرح سے ان میں مماثلت نہیں، میچنگ کچھ بھی پہلو اس کا میچ نہیں ہوتا، کہاں ایک کو دوسرے پر ہم قیاس کر لیں، قیاس کرنے کے لیے کچھ خاص علتوں کا بھی پایا جانا ضروری ہوتا ہے، زبردستی میں ہم تھوڑی بول دیں گے کہ اس کو ہم اس کے قیاس کر لیتے ہیں، بالکل نہیں۔ نماز دیکھیے، نماز کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن شرط نہیں ہے مسجد کہ آپ مسجد میں پڑھیں گے تو ہی نماز ہوگی، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ فرض نماز تو آپ کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، حالات کے موقع کی مناسبت سے کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر میں ہیں تو کہیں میدان میں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب کہ میدان میں ہی اعتکاف میں بیٹھ جائیں؟ بولے جی ہم رمضان میں سفر میں چل رہے ہیں، مسجد تو نہیں، تو یہ میدان میں اعتکاف کر لیتے ہیں، ایسا ہو جائے گا؟ سفر میں تو نماز قصر کر لیتے ہیں، تو کیا اب اعتکاف بھی انہوں نے کہا سفر میں تو نماز پہ قیاس کرتے ہوئے اعتکاف کا بھی ہم قصر کر لیں؟ کہیں سے بھی نہیں کر سکتے۔ نماز جو ہے سب پر فرض ہے، سب کو پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے، چھوڑ دینے کی وجہ سے آدمی مجرم ہوگا، یہاں تک کہ ارادتاً اگر ایسا کرے تو وہ کفر تک کر جائے گا۔ کیا اعتکاف میں بھی یہ چیز موجود ہے؟ اعتکاف فرض ہی نہیں ہے، واجب تک نہیں ہے، سنت ہے، بلکہ بعض لوگوں نے مستحب عمل تک قرار دیا ہے اس کو، تو پھر کیسے ہم نماز پر اس کو قیاس کر لیں؟ یعنی اگر ہم نماز پہ قیاس کر رہے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف کو شاید نماز جیسا فرض سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو محترم دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے ہم کو موقع نہ ملے تو پھر اعتکاف ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، ہم کو اعتکاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ارادہ بھی کیا ہے تو بھی ہم کو ارادے کے اعتبار سے اللہ ثواب دے گا، اس سال نہیں تو آنے والے سال بیٹھ جائیں، ابھی نہیں تو ہاں یہ ایک راستہ ہے کہ آپ نے اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب بھی لاک ڈاؤن کھلے آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا کہ رمضان میں آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیے تو آپ نے شوال میں کر لیے، لیکن کیے مسجد میں، تو ہم بھی اگر ابھی موقع نہیں مل رہا تو بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تو بہرحال مسجد میں۔ یاد رکھیں یہ جو پیغام میرا ہے یہ تمام مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے اعتکاف کے معاملے بالکل